کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا لقب کس سے مخصوص ہے؟ اندھی تقلید انسان کو کس سمت لے جاتی ہے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس واضح و نصیحت کا پیغام آیا ہے تاکہ وہ تمہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے، اور یاد کرو خدا کے اس احسان کو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں یعنی قوت و طاقت اور قد و قامت میں زیادتی اور وسعت عطا کی۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم ہر طرح سے فلاح پاؤ۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت کو سن لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: قوم عاد کی جسمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود کہا کرتے تھے من اشد منا قوتاً، ہم سے بڑھ کر اور کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 15۔ اعلیٰ کے معنی اور مفہوم نعمت سے زیادہ بڑا ہے، اس میں ہر ظاہری و باطنی مادی یا معنوی نعمت شامل ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں تکرار کے ساتھ آیا ہے، یہاں تک کہ اس میں عذاب اور جہنم بھی شامل ہے جو کہ خدا کے عدل کا لازمہ ہے۔ التحقیق فی کلمات القرآن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فذکروا اعلیٰ اللہ کے بارے میں فرمایا، اعلیٰ مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت ہے۔ تفسیر اثنا عشری۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے نکات۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پروردگار عالم کے احکام، پیغمبر کے ارشاد سب انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہیں جو کہ انسان کی ترقی اور تربیت سے متعلق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، پیغمبر عوام میں سے ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 3، تاریخی اور سماجی حالات و واقعات میں تبدیلی سب اللہ کی مرضی اور ارادے کے تحت ہے اور اسی کے ازل سے بنائے ہوئے طریقے کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 4، جسمانی طاقت خدا کی ایسی نعمت ہے جسے صحیح راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ نمبر 5، خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے نعمت کو یاد کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اطاعت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 70 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس لاؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف تاکہ اس کو بھی جان سکیں اور سمجھ سکیں۔
نمبر 1، عقل کے بجائے تعصب قابل مذمت ہے۔ اسی طرح کسی جاہل کی تقلید کرنا اس وجہ سے کہ وہ رشتہ دار ہے قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، بزرگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہمیشہ صحیح اور قابل قدر نہیں ہوا کرتے۔ نمبر 3، تعصب اور اندھی تقلید حقیقت کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اور انسان کو کینہ اور دشمنی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی عادت فطرت پر بھاری پڑ جاتی ہے، جیسے پچھلے لوگوں کی بت پرستی والی عادت نئی نسل کی حقیقت پسندی کی فطرت پر بھاری پڑ گئی تھی۔ نمبر 5، انبیاء نے ناجائز رسم و رواج اور بیہودہ سنتوں، خرافات اور گمراہی کا خاتمہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کی تلاوت کو سن لیا ہے، پڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر طرح کا عہدہ، لقب اور الہی منصب جو خدا کی اجازت کے بغیر ہو، خاص طور سے ولایت عامہ کا عنوان، وہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا لقب کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب کیا گیا تو آپ نے اس کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا جو کوئی بھی علی علیہ السلام کے علاوہ خود کو اس لقب کا حقدار سمجھے اس کا مقام آگ ہے۔ تفسیر اثنا عشری۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے نکات۔ اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، حق کے ساتھ ہٹ دھرمی اور الجھنے کا نتیجہ اللہ کا عذاب، ذلت و رسوائی اور تباہی ہے۔ ضد ایک طرح کی اندرونی نجاست ہے۔ نمبر 2، انسان فطرتاً موحد ہے، یعنی ایک خدا کو مانتا ہے اور توحید کو چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، پروردگار کی طرف سے سزا انسان کی تربیت کے لیے ہے اور یہ ربوبیت خدا کا تقاضا ہے۔ نمبر 4، پتھر اور لکڑی کو خدا کا نام دینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ ہمارے دور میں بھی بھاری بھرکم القاب اور بے مقصد نام رکھنا ایک وبا کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 5، مشرکین کے معبود صرف کھوکھلے اور بے حقیقت نام ہیں جن کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے اور سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب یا کسی دین میں ان کے بارے میں حکم صادر نہیں کیا۔ نمبر 6، کسی بھی عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے ضرور کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے، یہاں تک کہ بت پرستوں سے ان کے عقیدے پر دلیل طلب کریں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بت اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے کہ خدا نے اپنے قرب کے لیے بتوں کی پوجا کو وسیلہ قرار دیا ہو۔ نمبر 7، انبیاء کو اپنے مقصد اور کامیابی پر پورا یقین ہوتا ہے اور دشمنوں کی ہار پر مکمل اطمینان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا لقب امیر المؤمنین یہ صرف آپ کی ذات سے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تعصب اور اندھی تقلید حقیقت کے راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔